بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وانا اول من يؤذن له وان يرفع رأسه. الحدیث رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی ہوں جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے سجدہ کی اجازت دی جائے گی، اور فرمایا میں ہی ہوں جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھوں گا فاعرف امتی من بین الامم، حضور نے فرمایا میں امتوں کے درمیان میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرف امتک، یا رسول اللہ آپ اتنی امتوں کے درمیان میں اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ اس کے بعد روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضوء، ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ لیس احد کذلک غیرہم، اور ان کے علاوہ کسی اور کے اس طرح نہیں چمک رہے ہوں گے، اس وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعرفہم بسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میں ان کو پہچانوں گا کہ ان کے چہروں سے سجدے کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ دوستو آپ غور کیجئے، ایک تو ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت کے دن سب سے پہلے سجدہ میں سر رکھیں گے اور سب سے پہلے آپ ہی کو سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ اس قیامت کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جس کو دیکھوں گا اور پہچانوں گا وہ میری امت ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، سیدہ فاطمہ، گھر والوں میں سے کسی کا نام بھی نہیں لیا، بلکہ آپ نے نام لیا تو فرمایا کہ میں سب سے پہلے امت کو پہچان لوں گا۔ اور اتنی امتوں کے درمیان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امتوں کے درمیان میں سے اس امت کو پہچانے، اور یہ امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہ پہچان پائے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا میں امتیوں کو پہچانوں گا ان کے آثار وضو سے، اور ایک روایت میں ان کے سجدوں کے آثار سے۔ اور امت وضو سے بھی غافل ہے، سجدوں سے بھی غافل ہے۔ ظاہر ہے وضو نماز کے لیے ہوتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز سے غافل ہیں، ظاہر ہے وہ وضو سے بھی غافل ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وفا کریں کہ قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے ساتھ اتنی بڑی وفا کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں پہچانیں گے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے ہم پوری کوشش کریں کہ جو ذمہ داریاں حضور نے ہم پہ چھوڑی ہیں ہم ان کو پورے طریقے سے مکمل اور پورا کریں، اور فرائض اور ارکان اسلام کی بھرپور پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال عطش الناس يوم الحدیبیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتوضأ منها۔ الحدیث رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو شدید پیاس لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن تھا جس کے اندر پانی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ ثم اقبل الناس نحوہ، پھر لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما لکم، کیا ہوا ہے؟ قالوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب الا ما في رکوتک، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کر سکیں یا جس پانی کو ہم پی سکیں مگر وہی پانی ہے جو آپ کے اس برتن میں موجود ہے۔ صحابی کہتے ہیں فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ برتن میں رکھ دیا، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، تو پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے ایسے جاری ہو گیا جس طرح چشموں سے پانی جاری ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فشربنا وتوضأنا، تو پھر ہم نے اس پانی کو پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ کم کنتم یومئذ، اس دن آپ لوگ کتنے تھے؟
انہوں نے فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ایسے چل رہا تھا کہ وہ ہم سب کو کفایت کر جاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس دن 1500 لوگ تھے۔ دوستو، یہ ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا، اور کتنے ہی مبارک وہ نفوس ہیں اور کتنے ہی مبارک صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا۔ ان کی پاکیزگی میں کیا شک ہو سکتا ہے اور ان کی طہارت میں کیا شک ہو سکتا ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف صحابہ کو نصیب فرمایا تھا، اور صحابہ کرام نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہوا جو پانی پیا اس کا حق ادا کیا، پوری دنیا میں پھیل گئے دین اسلام کا پرچم لے کے۔ آج جو ہم مسلمان ہیں یہ صحابہ کرام کی محنتوں ہی کی وجہ سے ہیں، اس لیے ہم سب کو ہمیشہ صحابہ اہل بیت سے ہمیشہ سچی محبت رکھنی چاہیے، اور اگر کبھی موقع ہو اور خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آ جائے جس موقع پر صحابہ کی عزت و ناموس پر جان قربان کرنی چاہیے تو سب کو لبیک کہہ کے حاضر ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اہل المدینہ فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف، فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ گھبراہٹ میں پڑ گئے کہ کہیں سے کوئی آواز آئی جس سے سب لوگ گھبرا گئے، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو کے اس آواز کی طرف چلے گئے کہ کیا مسئلہ ہے، اور وہ گھوڑا سست رفتار تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ سے کہا وجدنا فرسکم هذا بحرا، ہم نے تمہارے اس گھوڑے کو سمندر پایا ہے، یہ تو بہت تیز بھاگتا ہے۔ بس حضرت انس فرماتے ہیں حضور کی اس سواری کی برکت تھی کہ اس کے بعد یہ ایک سست رفتار گھوڑا حضور کی سواری کے بعد اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، یہ سب سے آگے رہتا تھا۔ دوستو، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ حضور کی ایک مرتبہ کی سواری کی برکت سے سست رفتار گھوڑا اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ پورے اہل مدینہ کے گھوڑے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور دوسرا ہمارے لیے درس اس واقعہ میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اجتماعی یا انفرادی پریشانی ہو لوگوں کو تو سب سے پہلے اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، اور ہمیں یہ درس دے گئے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی کوئی اجتماعی پریشانی ہو یا انفرادی، سب سے پہلے ہمیں ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پریشانی کو دور کریں۔ آپ غور کیجئے، اگر ہم میں سے ہر شخص اس معاشرتی اصول کو اپنے ذہن میں رکھے اور اس پر عمل کرے کہ کسی شخص کو پریشانی ہو یا معاشرتی کوئی لوگوں کی اجتماعی پریشانی ہو، ہم نے کوشش کرنی، میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں سب سے پہلے اس کو دور کروں۔ ہر شخص اس فکر کے ساتھ رہے کہ حضور کی سنت ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ تکلیف ہو تو سب سے پہلے میں نے اس کی مدد کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو سوچئے کس قدر خوبصورت معاشرہ جنم لے گا اور کس قدر بھائی چارے اور ہمدردی کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔